السلام علیکم۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا، اس میں داخل ہونے والوں کی اکثریت غریب اور محتاج لوگوں کی تھی۔ مالدار لوگ جنت کے دروازے پر ہی روک لیے گئے، جبکہ جہنم میں جانے والے مالدار لوگوں کو پہلے ہی جہنم میں جانے کا حکم دے دیا گیا تھا۔ پھر میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا، جہنم میں داخل ہونے والوں میں اکثریت عورتوں کی تھی۔ یہ حدیث صحیح البخاری کے اندر ہے اور اس کو بیان کرنے والے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت اور جہنم کا ذکر کیا اور جنت کے اندر جانے والے لوگوں کا ذکر کیا اور جہنم کے اندر جانے والے لوگوں کا ذکر کیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوا اور وہ جنت کے اندر جانے والوں میں اکثریت غریب لوگوں کی تھی، محتاج لوگوں کی تھی، اور مالدار لوگ جو تھے ان کو جنت کے دروازے پر ہی روک لیا گیا، جبکہ جہنم میں جانے والے مالدار لوگوں کو پہلے ہی جہنم میں جانے کا حکم دے دیا گیا۔ پھر میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا اور جہنم میں داخل ہونے والوں میں اکثریت عورتوں کی تھی۔ میرے محترم بھائیوں، اس حدیث سے چند ایک باتیں ملتی ہیں جو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہیں، سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہیں۔ آج انسان، ہر مسلمان کلمہ گو، کوئی بھی مسلمان ہے، وہ مال کی ہوس کے لیے، مال کو اکٹھا کرنے کے لیے لگا ہوا ہے کہ میں مال کو جمع کر لوں۔ الذی جمع مالا وعددا ایحسب ان مالہ اخلدا۔ انسان مال کو جمع کرتا ہے، اکٹھا کرتا ہے، پھر اس کو گن گن کے رکھتا ہے، پھر وہ یہ سوچتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال، یہ دولت، یہ پیسہ روپیہ میرے پاس ہمیشہ رہے گا۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ فرمایا ہے کہ جنت کے اندر وہ جائے گا جو غریب ہوگا، اور وہ جائے گا جو محتاج ہوگا، اور مالدار لوگوں کو جنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا۔ کس لیے؟ ان کا حساب لیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہنم کے اندر جانے والے لوگوں کی زیادہ تر تعداد مالدار لوگوں کی ہوگی۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہوا اور جہنم کے اندر جانے والوں میں سے اکثریت زیادہ تر عورتوں کی تھی، جن کے اندر عورتیں، ایسی عورتیں کہ جو ناشکری کرتی ہیں، جو گھروں کے اندر اپنے ہسبندوں کی ناشکری کرتی ہیں اور چغلی غیبت زیادہ کرتی ہیں، جہاں پہ بیٹھتی ہیں کبھی اس کی بات، کبھی اس کی بات، کبھی اس کے بارے میں، کبھی اس کے بارے میں، طرح طرح کی باتیں اور جملے بولتے ہیں، بولتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان کی زندگی کا صحیح ہونا ہی کافی ہے، مالدار ہونا کافی نہیں ہے۔ تو جنت کے اندر وہی جائے گا جو صحیح ہوگا، اور جس کے پاس مال زیادہ ہوگا اس کو صرف دنیا کے اندر ہی فائدہ ہوگا، دنیا میں ہی فائدہ ملے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ زیادہ تر غریب لوگ، محتاج لوگ جہنم کے اندر نہیں جائیں گے بلکہ جنت کے اندر جائیں گے، اور جو جہنم میں جائیں گے ان میں اکثریت مالدار لوگوں کی ہوگی اور اکثریت عورتوں کی ہوگی۔ آج انسان کے پاس مال آ جائے نا، دولت آ جائے نا، تو انسان کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے۔
اور انسان کہتا ہے یہ مال میرے پاس ہمیشہ رہنا ہے، اور وہ اس کو جمع کر کر کے اور گن گن کے رکھتا ہے، ایحسب ان مالہ اخلدا، اور یہ میرا مال میرے پاس ہمیشہ رہے گا۔ تو اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ یہ انسان کی بھول ہے، انسان بھولا ہوا ہے۔ الہاکم التکاثر، انسان کو مال کی ہوس نے مال کے بڑھانے میں اتنا مگن ہو گیا، الہاکم التکاثر، کہ انسان کو اس ہوس نے ہلاک کر دیا۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ انسان نے قبر کی دیواریں دیکھ لی۔ تو میرے محترم بھائیو، جنت کے اندر جانے کے لیے مال کی ضرورت نہیں ہے، دولت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جنت کے اندر جانے کے لیے انسان غریب بھی ہو، لاچار بھی ہو، بے بس بھی ہو، لیکن اچھا انسان ہو، رب العالمین کا برگزیدہ بندہ ہو، عبادت کرنے والا ہو، اللہ کے حکم کو ماننے والا ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے والا ہو، چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو، دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن زیادہ مال دار لوگ جہنم کے اندر کیوں جائیں گے؟ کیونکہ انہوں نے مال کا حق ادا نہیں کیا ہوگا، زکوٰۃ نہیں دی ہوگی، خیرات نہیں کی ہوگی، عشر نہیں دیا ہوگا۔ اور زیادہ تر عورتیں جہنم کے اندر کیوں جائیں گی؟ وہ ناشکری کرتی ہیں، وہ چغلی غیبت کرتی ہیں، طعن و تشنیع کرتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ عورتیں جو باتیں کرتی ہیں سوچتی سمجھتی نہیں ہیں۔ ایک صحابیہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے کہا کہ فلاں عورت چھوٹے قد والی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو نے اتنی کڑوی بات کی ہے کہ اگر تمہاری اس بات کو سمندر کے اندر ڈال دیا جائے تو سمندر کا سارا پانی کڑوا ہو جائے۔ تو عورتیں زیادہ ناشکری کرنے کی وجہ سے اور چغلی غیبت کرنے کی وجہ سے، بہتان درازی کرنے کی وجہ سے زیادہ تر عورتیں جہنم کے اندر جائیں گی۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، ساتھیوں، معزز سامعین اور سامعات، اگر ہم نے جنت میں جانا ہے، جہنم سے بچنا ہے، پہلی بات تو یہ ہے ہم نے جنت میں جانے کے لیے کچھ نہ کچھ عمل کرنے ہیں، اور جہنم سے بچنے کے لیے مال کو زیادہ نہیں بڑھانا، اعمال کو زیادہ بڑھانا ہے۔ اور میری خواتین حضرات سے گزارش ہے کہ چغلی غیبت ناشکری سے بچیں، تاکہ اس دنیا کے اندر بھی وہ خوش رہ سکیں اور کل قیامت والے دن جہنم سے بچ کے جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین۔